اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 کے حوالے سے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا نہیں، یغفر وہ معاف کرتا، وہ بخشے گا، وہ معاف کرے گا، ان یہ کہ یشرکا شریک بنایا جائے، شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ویغفر اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہیں، ذالک جو ما دون اس کے علاوہ ہیں، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، یشاء وہ چاہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لفظ اللہ انا کی وجہ سے اللہ کی ہاں کے اوپر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے۔ لا یغفرو، یغفرو فعل ماضی ہے، نہیں وہ بخشے گا، این یشرکا یہ کہ شرک کیا جائے، بھی یہ ضمیر ہے ہی اس کے ساتھ، ہی کا مطلب اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ اور وہ معاف کر دے گا اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے علاوہ ہیں، لِمَن یشاء جس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، یشاء وہ چاہے گا، لفظ یا کا ترجمہ وہ ہے غائب کے لیے، تو یہ یا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہم استعمال کریں گے۔ ومن اور جو شخص یا جو بھی یشرک شریک کرے، یا ومن اور جو بھی یشرک شریک کرے یا شریک ٹھہرائے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس بے شک، افطرا اس نے باندھ لیا، اسمن عظیمہ بہت بڑا گناہ یا بہت بڑا بہتان، فقد افطرا اسمن عظیمہ تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ یا بہتان باندھ لیا۔ محترم سامعین، اگر آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو شرک کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات مبارکہ ہمیں ایسی ملتی ہیں جو کہ توحید کے اوپر مبنی ہیں، کہ قل هو اللہ احد والہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود واحد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ واحد ہے، یکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے عبادات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں، حرکات میں، یا کسی بھی چیز میں، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المفردات میں بیان فرماتے ہیں، شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں دین میں تو دین کے اندر شرک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اور شرک صغیر یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی رعایت کرے، جیسا کہ ریا اور نفاق۔ اور قرآن مجید میں سورۃ اللقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، عبادت میں، صفات میں کسی کو اس کے برابر کرا دینا یا کسی کو اس کی عبادت میں شریک کر لینا، وہ سب سے بڑا شرک ہو جاتا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بے شمار علماء دین، مفتیان کرام نے اس بارے میں کافی تفصیل سے بات کی ہے، اور اگر آپ بھی مزید تفصیل اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ تبیان القرآن جو کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی جلد نمبر آپ 2 اور سورۃ النساء کا ترجمہ دیکھیں، اور صفحہ نمبر آپ 690 اور 688 کے بارے میں اس میں تفصیل سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ ہم مختصر یہاں پہ بات کی گئی ہے جو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھ لیا۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ جس شخص نے ایسا گناہ کیا کہ جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی تو وہ گناہ شرک ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ایک مقام پہ اور بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس آیات مبارکہ کے ثواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اسی صورت کی اگلی آیت اور اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔